کہ بڑے واضح الفاظ میں آپ کا نام لیے بغیر اس نے آپ کو چشتی تھانوی پارٹی کا ایک کلپ کاٹو کہا ہے، تو آپ کیا رد عمل دیں گے اس کے اوپر؟ تو دیکھ لیں کلپ کاٹو کو نہیں، کتابیں کاٹو ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فلموں کی بنیاد پر ایسی باتیں کی ہیں جن کا دنیا جہان کی کسی کتاب میں کوئی وجود نہیں ملتا. اللہ، یوم غدیر کی اہمیت کم کرنے کی، اہمیت کم کرنے کے لیے. اور دوسری اس نے بات یہ کی، 3 کتابوں کا نام لیا، کہتے ہیں الاستیاب ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی. اچھا، ایسی کوئی بات دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے. انہوں نے 18 ذوالحجہ اپنی طرف سے بنا لی، اور جی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن زندہ رہے. بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں دنیا کی کسی کتاب میں دکھا دے، بلکہ بعض اوقات چیزیں فلموں کی ہوتی ہیں اور بخاری کا نام لے کر پیش کر دیتا ہے، جبکہ در حقیقت یہ فلمی فسادی ہے، علمی کتابی نہیں ہے. ہاں یہ بات فلموں کی بنیاد پر اس نے بہت ساری باتیں کی ہوئی ہیں. یہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جن محدثین نے، مورخین نے یہ تاریخ لکھی ہے وہ سارے خارجی تھے. جب تک علم کتاب سامنے نہ لایا جائے، کتاب سامنے نہ لائی جائے، علم سامنے نہ لایا جائے، بس یہی تو مسئلہ ہے نا. نوجوان جو ہے اس کی نعروں کی وجہ سے مطمئن ہو جاتے ہیں. یہی روایت سنن کبریٰ بہقی میں، اور مرزا کہتا ہے کہ 100% سند ایک ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں. اچھا، 100%. خود مرزا نے بھی پہلے یہ تسلیم کر رکھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت 1 محرم کو ہوئی. اچھا، مرزا نے خود بھی تسلیم. مسئلہ نمبر 55 کے نام سے اس کی ویڈیو اب بھی موجود ہے. جب حملہ 26 ذوالحجہ کو ہوا ہے تو 26 ذوالحجہ کو وفات ہو ہی نہیں سکتی. جی، یہ کہتے ہیں 30-40 سال سے مشہور ہوا ہے. مرزا کئی ویڈیوز میں اس کے حوالے دے چکے ہیں. اس کتاب میں بھی اچھا ان کے متعلق یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ ان کو بہت محبت تھی، یہ تھا وہ تھا. اس نے باقی ساری کتابوں کو چھوڑ کر اس کا حوالہ دے دیا. اس کا حوالہ دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر. ناظرین، آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ ہر ہفتے ہم ایک پوڈ کاسٹ آپ کے پاس لے کر آتے ہیں جو بڑی اسپیشل قسم کی پوڈ کاسٹ ہوتی ہے، جو کہ چھوٹا مرزا اور اس کی ذریت کے لیے ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہے کہ جو راہ راست پر آنا چاہتے ہیں. اور الحمدللہ بہت سارے لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں، راہ راست پر آتے ہیں. اور اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہمارے مہمان مولانا عمران صفدر صاحب جو چھوٹے مرزا کے اسپیشلسٹ ہیں وہ آتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں. تو ان کے پاس جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چھوٹے مرزا کا علماء کے لیے کچھ الفاظوں کا ایسا بولنا ہے، وہ بھی 1 محرم الحرام کے اوپر. ایسے علماء جو صحابہ کے اوپر بات کرتے ہیں ان کو خارجی کہنا، کیا یہ بات درست ہے؟ ہم جان پائیں گے مولانا عمران صفدر صاحب سے. تو آپ کو لے کے چلتا ہوں مولانا عمران صفدر صاحب کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا ویلکم بیک، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بڑا لمبا سفر کر کے آپ تشریف لاتے ہیں. مولانا 1 محرم الحرام پاکستان کے اندر اور دیگر دنیا کے اندر بھی لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ان کی شہادت کے حوالے سے لوگ جو ہے یوم عمر مناتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ مرزا نے اس کے بارے میں ایک تو منانے والوں کو خارجی کہا، اور دوسرا مرزا نے یہ کہا کہ ان کی شہادت 1 محرم الحرام نہیں ہے، یہ انہوں نے خود آپس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں 10 محرم الحرام کے مقابلے میں یہ گھڑی ہے. تو کیا یہ بات درست ہے کہ واقعتاً گھڑی ہے، یا مرزا جس طرح پہلے بلنڈر کرتا ہوا آیا ہے یہاں پر بھی اس نے بلنڈر کیا ہے؟ نہیں، بالکل جیسے باقی جگہ یہ بلنڈر کرتا ہے جی، اور یہ اس کی کوشش ہوتی ہے اہل سنت کے جو نظریات ہیں، اہل سنت کے ہاں جو تقریباً مسلم چیزیں ہیں، یا اہل سنت کی اکثریت کے ہاں مسلم چیزیں ہیں، ان میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی، وسوسے پیدا کرنے کی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت کے حوالے سے بھی اب تقریباً اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے 18 ذوالحجہ کو، اور ایک آدھ روایت کوئی شاذ روایت آتی ہے 12 ذوالحجہ کی. جی، اس نے مخالفت میں اسی شاذ روایت کو لیا، اور اس پر بھی تقریباً ہم نے کلپ بنایا تھا، کوئی 20 محدثین کے حوالے تقریباً دیے تھے، ان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین. اب اس نے وہاں بھی جملہ یہ بولا کہ جی انہوں نے 18 ذوالحجہ اپنی طرف سے بنا لی، اور یوم غدیر کی اہمیت کم کرنے کے لیے. میں نے کہا یوم غدیر کس تاریخ میں تھی؟ اس کے بہت کم حوالے ہیں تاریخ کی کتابوں کے، سند کے ساتھ تو ہمیں ایک بھی نہیں ملا. بالکل درست بات ہے. لیکن بغیر سند کے بھی بہت کم حوالے، زیادہ مستند چیز وہ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی تاریخ 18 ذوالحجہ. جی جی جی.
باقی یوم غدیر جس تاریخ کو بھی ہو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی پریشانی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، ہم اس فضیلت کے قائل ہیں. لیکن اب یہ کہنا کہ جی یوم غدیر کی اہمیت کم کرنے کے لیے 18 ذوالحجہ اپنی طرف سے بنا دی، جبکہ شروع سے محدثین مورخین اس کو لے رہے ہیں. طبری جو ہے مشہور مورخ، جی جی، انہوں نے لکھا کہ جمہور اسی کے قائل ہیں، جمہور 18 ذوالحجہ کو. بہرحال وہاں بھی اس نے وہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت کے حوالے سے بھی اس نے کئی ساری باتیں کی ہیں. جی، ایک اس کا کلپ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت. ہمارے محدثین منصف مزاج تھے، انہوں نے کوئی چیز امت سے نہیں چھپائی. اگر انہوں نے معاملات کو ڈائلیوٹ کرنا ہوتا نا تو یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر یہ نئی بدعت 30-40 سال سے جو شروع ہوئی ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ڈکلیئر کر دیا ہے، تو ہمارے محدثین یہ کام کر کے جاتے ہیں. انہوں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی. اس نام سے کلپ ہے. جی، اس میں 4 باتیں اس نے کی ہیں. پہلی بات یہ کی ہے، کہتے ہیں انڈیا پاکستان کے خوارج کی یہ 30-40 سال سے انہوں نے یہ بدعت شروع کی ہے. یکم محرم انہوں نے مشہور کر دیا ہے. صحیح ہے. یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یکم محرم جو ہے اس کو جو مشہور کیا گیا ہے وہ 30-40 سال سے، حالانکہ شروع سے یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. اور دوسری اس نے بات یہ کی، 3 کتابوں کا نام لیا. کہتے ہیں الاستیاب ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی، اسد الغابہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کی، الاصابہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ اٹھا لو، ان تینوں میں تاریخ شہادت 26 ذوالحجہ لکھی ہے. آپ اہل سنت کی مین 3 کتابیں ہیں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر، ان سے بڑی کوئی اور کتابیں نہیں. نمبر 1 الاستیاب امام ابن عبد البر المتوفی 463 ہجری. نمبر 2 ہے اسد الغابہ امام ابن اسیر رحمہ اللہ تعالی المتوفی 630 ہجری. 8000 صحابہ کے حالات زندگی اس میں جمع کیے انہوں نے، اور اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری. اس شرح کا نام ہے الاصابہ، اسد الغابہ کی شرح، اور یہ ساری اردو میں آ چکی ہوئی ہیں. 8000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا. اس میں آپ سیدنا عمر کے چیپٹر میں جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے. 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے. ایون آپ گوگل میں سرچ کریں، گوگل میں ویکیپیڈیا نے جو پیج بنایا ہوا ہے جو سنیوں نے بنایا ہے. اور تیسری بات اس نے یہ کی کہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی ہے، یہ ایک روایت کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنا کر فارغ ہوئے، اس رات محرم کا چاند نظر آ گیا تھا. تو وہ بھی یکم محرم نہیں بنتی، کیونکہ وہ تدفین کے بعد چاند نظر آیا تھا. تو یکم محرم بھی نہیں بنتی، اور وہ روایت بھی کمزور ہے. اس نے یہ بات بھی کی، حالانکہ سراسر جھوٹ ہے یہ. اچھا، ایسی کوئی بات دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ دفنا کر فارغ ہوئے تو محرم کا چاند نظر پھر آیا. یہ علمی کتابی کیسے ہوا؟ تو علمی کتابی تو خالی نعرہ ہے، خالی نعرہ لگانے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے، جب تک علم کتاب سامنے نہ لایا جائے، کتاب سامنے نہ لائی جائے، علم سامنے نہ لایا جائے. بس یہی تو مسئلہ ہے نا. نوجوان جو ہے اس کی نعروں کی وجہ سے مطمئن ہو جاتے ہیں علمی کتابی، جبکہ در حقیقت یہ فلمی فسادی ہے، علمی کتابی نہیں ہے. ہاں یہ بات فلموں کی بنیاد پر اس نے بہت ساری باتیں کی ہوئی ہیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فلموں کی بنیاد پر ایسی باتیں کی ہیں جن کا دنیا جہان کے کسی کتاب میں کوئی وجود نہیں ملتا. اللہ. نوح علیہ السلام کے متعلق، اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کے متعلق، سیدہ مریم کے متعلق، صحابہ کرام کے متعلق فلموں کی بنیاد پر. تو خیر یہ اس نے بات کی، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ تاریخ جو یکم محرم کو مشہور کی گئی ہے، 10 محرم کو نیچا کرنے کے لیے اس کو مشہور کر دیا گیا. جی بھی 10 محرم کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جی اگر یکم محرم کو بالفرض مشہور کیا بھی جاتا جی تو 9 دنوں کا فاصلہ تو ہے نا. جی بالکل ایسے ہی. ادھر مرزا خود مان رہا ہے کہ 12 ذوالحجہ شہادت ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی، جی 18 ذوالحجہ انہوں نے مشہور کر دی، اور یوم غدیر تھا. اگر یوم غدیر تیرے نزدیک تھا 18 ذوالحجہ، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت 12 ہے، تو 12 اور 18 میں فاصلہ زیادہ ہے یا یکم اور 10 میں فاصلہ زیادہ ہے؟ 10 میں زیادہ. تو پھر تو 12 بھی نہیں ماننی چاہیے. بالکل ایسے ہی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت 12 کو بھی نہیں ماننی چاہیے، تاکہ یوم غدیر کی اہمیت کہیں کم نہ ہو جائے تیرے نزدیک. تو بہرحال یہ اس کی صرف اور صرف رافضیت کی سہولت کاری کے لیے اہل سنت کے نوجوانوں کو اس نے پریشان کیا ہے. تو مولانا جو جس نے خوارج کہا ہے، تو یہ خوارج کے کہنے سے اس کے دل سے کیا کیا بغض نکل رہا ہے وہ تو ظاہری اہل بات ہے سنت کے لیے؟ اچھا ادھر یہ خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی
ان کا طریقہ واردات ہے، دوسروں کو خارجی کہنا یہ غلط طریقہ ہوتا ہے، علمی اختلاف کرنا چاہیے، خارجی نہیں کہنا چاہیے۔ المحنت پر اس نے کیا اعتراض کیا ہے؟ جنہوں نے اپنے مخالفین کو خارجی کہہ دیا، بہت اچھالا ہے اس نے بھی خود کیوں خارجی کہہ رہا ہے اپنے مخالفین کو، ایک ایسی بات کی وجہ سے کہ اپنی طرف سے ایک فرضی تو نے بات بنائی، اس فرضی بات کی بنیاد پر اپنے مخالفین کو یہ خارجی کہہ رہا ہے۔ 30-40 سال سے کہتا ہے کہ یہ تاریخ مشہور ہوئی ہے، حالانکہ اہل سنت کے مورخین نے اپنی کتب میں بہت عرصے سے شروع سے یہ تاریخ چلی آ رہی ہے۔ جی ہاں اگرچہ اقوال کئی سارے ہیں، جی ایک روایت یہ بھی ہے کہ 26 ذوالحجہ کو شہادت ہے، یہ بھی روایت ہے، جی اور بھی اقوال ہیں کئی سارے، اور یکم محرم کا قول بھی ہے، لیکن جمہور کے ہاں یکم محرم کا قول راجح ہے۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے جب کئی سارے اقوال ہوتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دینی پڑتی ترجیح دینی پڑتی ہے، البتہ وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وجہ ترجیح کیا ہے۔ جی جمہور نے چونکہ اسی کو ترجیح دی ہے اس لیے ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب اس کو یہ رنگ دینا کہ یکم محرم یہ 30-40 سال سے یہ ایک بدعت ہے، مشہور کی گئی ہے یہ تاریخ، یہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جن جن محدثین نے مورخین نے یہ تاریخ لکھی ہے وہ سارے خارجی تھے، اور وہ سارے 10 محرم کو نیچا کرنے کے لیے انہوں نے یہ تاریخ لکھی تھی۔ یہ 3 کتابیں جو اس نے جن کا نام لیا ہے، جی جی ان میں یہ کہتا ہے کہ 26 ذوالحجہ یکم محرم نہیں ہے، جی حالانکہ یکم محرم لکھی ہوئی ہے۔ صحیح ہے، 26 ذوالحجہ کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ 26 ذوالحجہ حملہ ہوا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ حملے کے بعد جی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن زندہ رہے، بالکل 3 دن کے بعد شہید ہوئے، جی 3 دن فاصلہ وفات میں اور حملے میں۔ جی اب مسئلہ یہ ہے کہ حملہ کب ہوا؟ جمہور مورخین علماء وہ یہ فرماتے ہیں کہ حملہ 26 ذوالحجہ کو ہوا، اور اس پر ہم حوالے دیں گے باقاعدہ، جی فجر کی نماز میں، فجر کی نماز میں جی 3 دن زندہ رہے۔ جی اور یہ بھی طے شدہ بات ہے اکثر مورخین کے ہاں کہ یکم محرم اتوار کے دن، حملہ ہوا تھا بدھ کے دن، اور تدفین ہوئی ہے اتوار کے دن صبح کو، اور اتوار کے دن یکم محرم تھی۔ ٹھیک ہے، اب جب صبح کو تدفین ہو رہی ہے تو یہ لازمی بات ہے کہ وفات یعنی کچھ وقت پہلے ہوئی ہوگی، شام کو ہو گئی ہوگی۔ جی جی اگر شام کو وفات مانی جائے تو مغرب کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے، بالکل ایسے، اس لحاظ سے یکم محرم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر تدفین کو بھی ساتھ ملا لیں، تدفین تو واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ یکم محرم کو ہوئی ہے، اتوار کے دن ہوئی ہے۔ اب یہ جو بات کر رہا ہے کہ جی تدفین سے فارغ ہو کر جب آ رہے تھے تو چاند نظر آ گیا، تو چاند دن کو نظر آیا کرتا ہے، وہ تو لکھا ہوا ہے اتوار کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، تدفین ہوئی ہے، اور انہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کی کئی ساری کتابوں میں لکھا ہے۔ اب دن کو تو چاند نظر نہیں آیا کرتا۔ صرف ایک حوالہ دے دے مرزا، صرف ایک حوالہ دنیا کی کسی کتاب سے جو بات اس نے کی ہے کہ تدفین سے فارغ ہو کر لوگ آ رہے تھے تو محرم کا چاند نظر آ گیا۔ اصل میں لفظ عربی کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں آتا ہے، مستحل کا لفظ آتا ہے، جی تو اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ اب چونکہ ہلال کا معنی چاند ہے، شاید اس نے اسی لفظ سے یہ سمجھ لیا کہ چاند نظر آ گیا، ہاں جی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں لکھی تھی۔ مستحل یکم تاریخ کو مستحل کہتے ہیں کہ اس تاریخ کو چاند نظر آیا کرتا ہے نا، مولانا اس تاریخ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جی مولانا باتوں کے اندر ایک بات ذہن میں آئی ہے، وہ آپ مجھے بتائیے گا کہ بڑے واضح الفاظ میں آپ کا نام لیے بغیر اس نے آپ کو چشتی تھانوی پارٹی کا ایک کلپ کاٹو کہا ہے، تو آپ کیا رد عمل دیں گے اس کے اوپر؟ تو دیکھ لیں کلپ کاٹو کو نہیں، کتابیں کاٹو ہے، کتابوں کو کاٹتے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ 3 کتابوں کا نام اس نے لیا نا۔ ہاں جی، کہتے ابن اسیر نے یہ روایت لکھی ہے، جی، ابن اسیر نے یہ روایت کہاں لکھی ہے بتا دے، صحیح، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں دنیا کی کسی کتاب میں دکھا دے۔ صحیح، تو کون کتابیں کاٹ رہا ہے؟ یہ کتابیں کاٹتا ہے، فلموں سے چیزیں لے کر کتابوں کا نام دے کر پیش کر دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات چیزیں فلموں کی ہوتی ہیں اور بخاری کا نام لے کر پیش کر دیتا ہے۔ صحیح، تو بہرحال ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی۔ جو بات مرزا نے کی ہے کہ دفنا کر فارغ ہوئے تو محرم کا چاند نظر آ گیا، یہ بات ہے ہی نہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ یکم محرم اتوار کے دن، یکم محرم کو تدفین ہوئی تھی، بدھ کے دن حملہ ہوا تھا، یہ تقریباً طے شدہ بات ہے۔ اب بدھ کے دن تاریخ کیا تھی؟
अक्सर तो कहते हैं कि 26 ज़ुल्हिज्जा को, जी वो तारीख 26 ज़ुल्हिज्जा थी, जी तो इसका मतलब 26 ज़ुल्हिज्जा को हमला हुआ, 3 दिन हयात रहे, फिर यकम मुहर्रम दिन को तदफीन हो गई। जी और करीने कियास ये है कि मगरिब के बाद वफात हुई होगी, रात को किसी वक्त या मगरिब के बाद। यहाँ बुध के दिन अगर आजकल सिलसिला है, ये तारीख मालूम कर लेते हैं, कोई ऐप्स भी बनी हुई हैं, कोई टूल्स बने हुए हैं, इनके जरिए भी अगर देखा जाए, जी दिन बुध का हो जी और ज़ुल्हिज्जा की तारीख क्या बनेगी, 26 या इसके बकौल 22 या 23, जी वो निकाल लें, करीब करीब जो तारीख बनती हो वही बना लें, करीब करीब 26 ज़ुल्हिज्जा बनती है, 1-2 दिन का फर्क तो खैर आ जाता है। जी अब इस पर हम हवाले पेश करते हैं। इसने एक और बात भी की, इसकी वीडियो है पब्लिक सेशन नंबर 104। ओके अब इसको अंदाजा था कि मेरी बात में वजन नहीं पैदा हो रहा, तो अपनी बात में मजीद इसने वजन पैदा किया। कहता है सही मुस्लिम से मैं साबित करता हूँ, सही मुस्लिम में लिखा है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की वफात 26 ज़ुल्हिज्जा को है। भाई सही मुस्लिम में लिखा है तो फिर तो अच्छी बात है, हम मान लेंगे। अच्छा, मजे की बात बताऊं, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस जो है ना, ये सेम हदीस सुनन कुबरा अल बैहकी के अंदर इसी सनद के ऊपर है 100%, ये मुर्गे की ठोंग मारने वाली, और उसके एंड पे लिखा है कि सैयदना उमर 26 ज़ुल्हिज्जा को शहीद हुए। मुस्लिम शरीफ की सनद के ऊपर मुस्लिम वाली हदीस जो सुनन कुबरा अल बैहकी में थी, उसमें एंड पे अल्फाज ये हैं, बाकी सारी हदीस सेम है कि 26 ज़ुल्हिज्जा को शहादत हुई बुध वाले दिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। तो सरकार यकम मुहर्रम कहां से निकाल लिया? मुस्लिम शरीफ में 26 ज़ुल्हिज्जा है, ज़ाहिर सनद वही है। सही मुस्लिम में कैसे लिखा है, इसको कहते हैं किताबें काटू। कहते हैं सही मुस्लिम में यूं लिखा है। सही मुस्लिम में एक रिवायत है, मैं वो रिवायत का नंबर आपको बता देता हूँ जी। रिवायत का नंबर है 1258। ठीक है। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने ख्वाब देखा, ख्वाब ये देखा कि एक मुर्ग है जिसने मुझे ठोंगे मारे हैं। तो वो एक लंबी रिवायत है। कहते हैं यही रिवायत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह के ख्वाब वाली, यही रिवायत सुनन कुबरा बैहकी में है। उस रिवायत का नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, 16578। ओके। यही रिवायत सुनन कुबरा बैहकी में, और मिर्जा कहते हैं कि 100% सनद एक है, ये इसके अल्फाज हैं। अच्छा। 100% बिल्कुल वही मुस्लिम वाली सनद है। कहते हैं जब सनद बिल्कुल मुस्लिम वाली है तो इसका मतलब यह है कि वो जो सुनन कुबरा बैहकी में बात है वो मुस्लिम में ही है। इसको कहते हैं किताबें काट। वो मुस्लिम में कैसे आ गई? वो तो बैहकी में होगी। हाँ जी। कहते हैं सुनन कुबरा बैहकी की उस रिवायत में वाज़ेह तौर पर अल्फाज हैं, माता यौमल अरबियाई, बुध के दिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फौत हुए, और तारीख थी 26 ज़ुल्हिज्जा। ये उस सुनन कुबरा बैहकी की रिवायत में ही बात लिखी है, और इसकी हकीकत मैं वाज़ेह करूंगा। इस बात के अंदर भी इसने कितने झूठ बोले हैं, धोखे दिए हैं, दजल किए हैं, इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो ये इसने चंद एक बातें की हैं जिनकी बुनियाद पर इसने शुकुक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की, और अपने तौर पर यह सोचा कि मैंने दलाइल से साबित कर दिया, सही मुस्लिम से साबित कर दिया कि 26 ज़ुल्हिज्जा को शहादत है, वफात है जी। अब मैं चंद एक नाम आपके सामने ले लेता हूँ जिन्होंने यकम मुहर्रम तारीख शहादत बल्कि तदफीन का तज़किरा किया है। यकम मुहर्रम जी। पहला नाम सही बुखारी के अंदर, बल्कि इससे पहले डॉक्टर इसरार साहब का मैं हवाला दे दूं। इनकी किताब है सानिहा करबला, सफ़ा नंबर 10। उन्होंने खुद लिखा मोतबर रिवायात के मुताबिक वफात यकम मुहर्रम को हुई है। यानी रिवायात और भी हैं, हम भी कह रहे हैं रिवायात है, लेकिन राजी जो रिवायत है वो यही है कि यकम मुहर्रम को वफात है, तदफीन यकम मुहर्रम के दिन को हुई थी, तो वफात ज़ाहिर रात को हो गई थी जी। खुद मिर्जा ने भी पहले ये तस्लीम कर रखा है कि सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु की शहादत यकम मुहर्रम को हुई। अच्छा, मिर्जा ने खुद भी तस्लीम। मसला नंबर 55 के नाम से इसकी वीडियो अब भी मौजूद है। 28 ज़ुल्हिज्जा 23 हिजरी को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सही बुखारी में मिलता है डिटेल के साथ, नमाज फजर पढ़ा रहे थे। उसी दौरान एक मजूसी गुलाम अबू लोलो फिरोज ने आप पर हमला किया, जिसकी वजह से आपकी अंतड़ियां कट गईं, और इसी जख्म के साथ
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم 24 ہجری میں جام شہادت نوش فرما گئے. اچھا. اور اس نے تسلیم کر رکھے ہے. لیکن بعد میں ظاہر ہے اس نے کئی ویڈیوز میں یہ بات کی ہوئی ہے کہ پہلے میں کھول کر نہیں بولتا تھا, بعد میں جب میں نے دیکھا کہ حالات سازگار ہو گئے یعنی کہ رافضیت کے لیے, تو پھر میں نے کھول کر بولنا شروع کر دیا. تو اس کی جتنی بھی تحقیقیں بدل رہی ہیں وہ سنیت سے رافضیت کی طرف ہی جا رہی ہیں. اب یہاں پہلے واضح طور پر اس نے بات کی تھی 26 ذوالحجہ کے, اس نے کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا تھا. صحیح. یکم محرم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واضح طور پر اس نے بات یہ کی تھی, لیکن بعد میں اس نے موقع بدل دیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے 3692, اور مشکات کے اندر بھی حدیث ہے 6055. اس حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں لما تعین عمر. تعین کا مطلب یہ ہے کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا. اب اس حدیث کی تشریح میں صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری علامہ علی رحمۃ اللہ علیہ کی جو 9ویں صدی کے ہیں, جی بالکل ایسے. دوسری اس کی شرح صحیح بخاری کی ارشاد الساری علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو 10ویں صدی کے ہیں. تو 9ویں اور 10ویں صدی کے شارحین صحیح بخاری کے بخاری کی شرح میں انہوں نے اسی حدیث کے تحت واضح طور پر لکھا کہ حملہ کرنے والا کون تھا, ابو لولو, اور کب حملہ ہوا تھا 26 ذوالحجہ. اب ان دونوں کتابوں میں واضح طور پر آ گیا کہ 26 ذوالحجہ کو حملہ ہوا تھا. جب حملہ 26 ذوالحجہ کو ہوا ہے تو 26 ذوالحجہ کو وفات ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ 3 دن تو حیات رہے. یہ تو مرزا بھی مانتا ہے, تو 26 ذوالحجہ کو وفات تو نہیں ہو سکتی. اسی طرح مشکات 6055 نمبر جو حدیث ہے, جی اس کی شرح مشہور شرح مرقات المفاتیح مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی, یہ 11ویں صدی کے ہیں. تو 9ویں صدی کا بھی حوالہ آ گیا, 10ویں کا بھی, یہ 11ویں کا بھی. 11ویں صدی کا بھی. انہوں نے بھی اس حدیث کی شرح میں یہی بات لکھی ہے کہ 26 ذوالحجہ کو حملہ ہوا تھا, بدھ کا دن تھا. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ 6ٹی صدی کے ہیں, ان کی کتاب ہے مناقب عمر. ہاں جی. اس کتاب میں بھی انہوں نے یہی بات لکھی کہ حملہ 26 ذوالحجہ کو ہوا. اور امام نووی رحمۃ اللہ جو 7ویں صدی کے ہیں, ان کی کتاب ہے تہذیب الاسماء. اس میں بھی انہوں نے واضح طور پر یہ بات لکھی کہ یکم محرم بروز اتوار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی. جب یکم محرم کو تدفین ہو رہی ہے تو 26 کو وفات نہیں ہو سکتی. بالکل نہیں ہو سکتی. یہ بات تو بالکل غلط ہے. بالکل 26 کو وفات نہیں ہو سکتی. جو روایت اس بارے میں آتی ہے وہ بالکل غلط ہے, شاذ روایت ہے. اور ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ, یہ 7ویں صدی کے شروع میں ان کی وفات ہے. جامع الاصول ان کی مشہور کتاب ہے. اصول یعنی اصول حدیث میں جو اصول کی کتابیں تھیں, اصول کا درجہ رکھتی تھی, بنیادی کتابیں, ان کو انہوں نے جمع کیا. اس میں تو اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا بدھ کے دن حملہ ہوا تھا, 26 ذوالحجہ کو حملہ ہوا تھا, اور یکم محرم کو تدفین ہوئی بروز اتوار. علامہ زاوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بڑا مشہور ہے, مرزا بھی اکثر ان کا نام لیتا ہے کہ رجال کے حوالے سے ان کی بڑی نظر ہے. جی بالکل ایسے. انہوں نے ایک کتاب میں نہیں کئی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. ان کی ایک کتاب ہے العبر, دوسری کتاب ہے تاریخ الاسلام, تیسری کتاب ہے سیر اعلام النبلاء. تینوں کتابوں میں انہوں نے یہ بات لکھی. العبر کے اندر چونکہ یہ مختصر ہے کتاب, تو انہوں نے بات یہ لکھی واستشہد امیر المؤمنین عمر بن الخطاب. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے کب, جب وہ ذوالحجہ کے 3 دن یا 4 دن باقی تھے. اب دیکھیں شبہ کیسے ہوتا ہے. انہوں نے لفظ لکھا شہید ہوئے, اب اسے بظاہر کوئی یہ سمجھے گا کہ وفات ہو گئی. اصل بات یہ ہے کہ حملہ چونکہ 26 ذوالحجہ کو ہوا تھا, تو وہ چونکہ قاتلانہ حملہ تھا, اس لیے قاتلانہ حملے کی تعبیر کے لیے بعض حضرات اسی کو کہہ دیتے ہیں شہید ہوئے. شہید کا لفظ یا قتل کیے گئے, اس قسم کے الفاظ بعض حضرات استعمال کر لیتے ہیں. وہ قتل کیے گئے یا شہید ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ قاتلانہ حملہ تھا. اس کی میں دلیل بھی پیش کرتا ہوں. یہی ذہبی اسی کتاب میں العبر کے اندر ایک طرف یہ بات لکھ رہے ہیں کہ 26 یا 27 ذوالحجہ کو شہید ہوئے, شہید کا لفظ ہے. اس کے فوراً بعد لکھ رہے ہیں کہ 34 ہجری شروع ہو گئی. یہ سن کے اعتبار سے انہوں نے واقعات لکھے ہیں. 34 نہیں 24 23 ہجری کے واقعات لکھتے لکھتے 23 ہجری کے واقعات کے آخر میں یہ بات لکھی
کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحجہ میں شہید ہوئے جب ذوالحجہ کے 3 یا 4 دن باقی تھے. پھر آگے 24 ہجری شروع ہو گیا فوراً. 24 ہجری شروع عنوان دے کر انہوں نے پہلا جو جملہ لکھا ہے کہ 1 محرم کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تدفین ہوئی. اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں جو انہوں نے لفظ بولا شہید ہوئے، شہید ہونے کا مطلب یہ کہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا. شہید ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اسی دن فوت ہو گئے تھے، کیونکہ اگر اس دن فوت ہو گئے تھے تو تدفین 1 محرم کو کیسے ہو رہی ہے؟ دونوں باتوں میں کوئی جوڑ نہیں بنتا. اس لیے اگر کہیں کسی کتاب میں کوئی ایسی روایت ہے کہ 26 ذوالحجہ کو قتل ہوئے یا شہید ہوئے، اس قسم کا کوئی لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے قاتلانہ حملہ ہوا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام مشہور ہے، البدایہ والنہایہ ان کی مشہور کتاب ہے. انہوں نے کئی سارے اقوال لکھے. فرماتے 3 دن کے بعد فوت ہوئے، حملے کے 3 دن کے بعد، اور دفن کب ہوئے؟ 1 محرم بروز اتوار. اللہ. یعنی حملے کے بعد 3 دن بعد فوت ہوئے، تدفین ہوئی 1 محرم بروز اتوار. اقوال اور بھی کئی سارے لکھے، لیکن سارے اقوال لے کر اس قول کے بارے میں لکھتے ہیں والقول الاول هو الاشار. یہ پہلا قول ہی زیادہ مشہور ہے. جی. یہ کہتے ہیں 30-40 سال سے مشہور ہوا ہے. اور ابن کثیر رحمۃ اللہ 8ویں صدی میں لکھ کر گئے 8ویں صدی میں کہ یہ پہلا قول زیادہ مشہور ہے مورخین میں، علماء میں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جی. تاریخ الخلفاء ان کی کتاب ہے، جی. مرزا خود اس کے حوالے دیتے ہیں. تاریخ الخلفاء میں لکھا اصیب عمر یوم الاربعاء، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدھ کے دن حملہ ہوا 26 ذوالحجہ کو. تدفین کب ہوئی؟ بروز اتوار 1 محرم. تو یہ سارے حضرات نعوذ باللہ خارجی تھے. ایک اور کتاب آخر میں اس کا بھی حوالہ دے دیتا ہوں، تقریباً 10 سے زیادہ ہو گئے ہیں یہ. جی. سیرت الرسول، اس کے بھی مرزا اکثر حوالے دیتے ہیں اپنے کسی مفاد کے لیے. یہ لکھی ہوئی ہے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب کے بیٹے تھے عبداللہ، جی. ان کی لکھی ہوئی ہے سیرت الرسول. مرزا کئی ویڈیوز میں اس کے حوالے دے چکے ہیں. اس کتاب میں بھی اچھا ان کے متعلق یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ ان کو بہت محبت تھی، یہ تھا وہ تھا. اہل بیت کے ساتھ ان کو بہت محبت تھی. انہوں نے بھی یہی لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تدفین اتوار کے دن 1 محرم کو ہوئی. جب تدفین 1 محرم کو ہو رہی ہے، وفات 26 کو نہیں ہو سکتی. یہ پکی بات ہے. جی. اب یہ بھی خارجی تھے، ہمیں وہی جن کے اندر تو خود کہہ رہے بھی اہل بیت کے ساتھ ان کو بڑی محبت تھی. جی. تو یہ بھی خارجی تھے. جی. ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ 10 محرم کی اہمیت کم کرنا. یہ سارے خارجی تھے. اکیلا تو محب اہل بیت کا. اہل بیت ہے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ چھوٹا مرزا جو عمومی طور پر یہ بات کرتا نظر آتا ہے آپ کو کہ یہ خوارج تھے، تو مولانا نے جو بات کہی میں بڑا حیران ہوا مولانا، کہ آپ نے فرمایا کہ 6 صدی 7 صدی 9 صدی 10 صدی 11 صدی اور 12 صدی، یہ 6 حوالے تو آپ نے ایسے دیے ہیں کہ ان 6 صدی سے یعنی کہ خوارج شروع ہو گئے تھے، اور یہ وہ سارے خوارج تھے، ہمارے بقول نہیں، معذرت کے ساتھ یہ مرزا کے بقول، کیونکہ یہ تب سے سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور تب سے حوالہ جات آنے شروع ہو گئے ہیں. تو آپ یاد رکھیے گا کہ مرزا جن کو کھل کر خوارج نہیں کہہ سکتا، مرزا دبے الفاظ آپ کو، چونکہ آپ بھی محبت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تو آپ کو اور مجھے خوارج کہہ کر براہ راست تو ان کو نہیں کہہ سکتا، لیکن آہستہ آہستہ ان کے مقام تک پہنچ کر ایک دن ان کو بھی واضح الفاظ میں جیسے حالات سازگار ہو جائیں گے تو ان کو بھی خوارج کہہ ہی دے گا. کیوں مولا آپ آخری کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ ہاں، آخر میں وہ جو صحیح مسلم کے حوالے سے اس نے بات کی تھی. جی جی جی. کہتے صحیح مسلم سے میں نے ثابت کر دیا. ہاں جی. اور روایت کہاں ہے؟ بہقی میں. اور ثابت کہاں کر دیا؟ صحیح مسلم میں. اچھا، وجہ کہتے سند بالکل چونکہ ایک ہے 100%. جی. جب سند 100% ایک ہے تو جو بات بہقی میں ہے یوں سمجھو کہ مسلم میں ہے. پرلے درجے کا جھوٹ ہے. بہقی اور مسلم ان دونوں کی روایتوں کی سند ایک نہیں ہے 100%. اب میں راوی آپ کو بتا دیتا ہوں. جی. بہقی میں کون سے راوی ہیں اور صحیح مسلم میں کون سے راوی ہیں. صحیح مسلم کے اندر راوی ہیں، نیچے سے اوپر کی طرف میں نام لے رہا ہوں، محمد بن مثنى، یحییٰ بن سعید، ہشام، قتادہ، سالم، معدان. ٹھیک ہے. اب سنن کبریٰ بہقی میں کون سے راوی ہیں؟ ابو الحسین، ابو جعفر، محمد بن عبید اللہ، عبداللہ بن بکر، یہ سارے راوی صحیح مسلم کے اندر نہیں ہے. آگے البتہ ہے سعید، قتادہ، سالم،
मादान, ये रावी हैं सही मुस्लिम में। यानी इतना फर्क है रावियों का, और इसने झूठ बोल दिया कि सनद बिल्कुल 100% सही मुस्लिम वाली है। एक तो ये इसने झूठ बोला बहुत बड़ा, तो जब सनद अलग हो गई तो ये कहना कि सही मुस्लिम से साबित कर दे, ये भी बहुत बड़ा झूठ हो गया। बिल्कुल सही है। सनद एक भी होती तो भी ये तो नहीं कहा जा सकता कि सही मुस्लिम में है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। फिर इसने ये जो बात की, रिवायत पेश की सुनन कुबरा बैहकी की, इसमें एक रावी है कतादा और रिवायत अन से है। अपनी कई सारी वीडियोस में मिर्जा कह चुके हैं कि कतादा मुदल्लिस है, अन से अगर रिवायत करे रिवायत पक्की ज़ईफ होती है। मिर्जा के उसूल के मुताबिक तो बैहकी की रिवायत ज़ईफ थी, क्यों पेश कर रहा है? हाँ, मिर्जा कहेगा मुस्लिम में भी यही है कतादा रावी, लेकिन मिर्जा उसूल बता चुके हैं कि बुखारी मुस्लिम में मुदल्लिस की आने वाली रिवायत ज़ईफ नहीं होगी, बाकी किताबों में होगी। तो सुनन कुबरा बुखारी मुस्लिम में तो शामिल नहीं है। मिर्जा के उसूल के मुताबिक ये रिवायत ज़ईफ थी, लेकिन इसने पूरी ढटाई से पेश कर दी। इसको बताना चाहिए था मेरे उसूल के मुताबिक ये रिवायत ज़ईफ है। चले इस रिवायत को ले लें, जी इस रिवायत को ले लें, फिर भी हम देख लेते हैं कि इसकी असल हकीकत क्या है। अब मैं आपको किताबों के नाम बता देता हूँ, ये रिवायत किन किन किताबों में है और रिवायत के अंदर क्या अल्फाज हैं। इसने बैहकी को क्यों चुना? सुनन कुबरा बैहकी ये 5वीं सदी की है। इससे बहुत पहले मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में ये रिवायत लिखी हुई थी। सुनन कुबरा बैहकी से बहुत पहले मुस्नद अहमद में भी ये रिवायत लिखी हुई थी, 200 साल पहले तकरीबन। उनसे ये रिवायत क्यों नहीं पेश की? एक वजह है, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में यही रिवायत है, उसके अंदर अल्फाज है उसीबा के, यानी फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु पर हमला हुआ था 26 ज़ुल्हिज्जा को। बिल्कुल ठीक। मुस्नद अहमद में भी यही अल्फाज है उसीबा, फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु पर बुध के दिन 26 ज़ुल्हिज्जा को हमला हुआ। यही रिवायत जब सुनन कुबरा बैहकी में आई तो इसमें लफ्ज आ गया माता। अब देखिए, असल लफ्ज चल रहा था रिवायत में उसीबा का, जी बिल्कुल, कहीं तोयना का, कहीं उसीबा का चल रहा था। उसीबा का मतलब है हमला हुआ। ये रावी की गलती है, उसने माता कह दिया। और ये माता का लफ्ज इस रिवायत में इक्का दुक्का किताबों में है, बैहकी में है, ये एक आध और किताब में है। अक्सर किताबों में माता का लफ्ज नहीं है। क्या लफ्ज है? एक तो उसीबा का लफ्ज है। मैं किताबों के नाम, चंद एक किताबों के नाम बता देता हूँ किस किस किताब में उसीबा का लफ्ज है। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, मुस्नद अहमद, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की अत्तारीखुल कबीर, उसमें भी यही रिवायत है, उसीबा का लफ्ज है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की अत्तारीखुल औसत, अल अहाद वल मसानी, इमाम बगावी की मौजमुस सहाबा और मुस्तदरक हाकिम वगैरह वगैरह, इन किताबों में यही रिवायत है, लफ्ज उसीबा का है, यानी हमला हुआ। और यही रिवायत दीगर बाज किताबों में है, उसमें लफ्ज है तोइना का। तोइना का तो वाज़ेह मतलब यही है कि हमला हुआ, हमला हुआ। और ये रिवायत किन किन किताबों में ये अल्फाज तोइना के? तबकात इब्ने साद, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, और इसी तरह तारीख मदीना इब्ने शुबा रहमतुल्लाह की, और तारीख तबरी, और इसी तरह इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाह मशहूर मुहद्दिस हैं, उनकी किताब अत्थिकात, उसमें भी वाज़ेह तौर पर यही अल्फाज है तोइना के। और इसका मतलब ये है कि 26 ज़ुल्हिज्जा को हमला हुआ था। अब इक्का दुक्का किताबों में, बैहकी में या किसी एक आध और किताब में लफ्ज आ गया माता का, इसने बाकी सारी किताबों को छोड़कर इसका हवाला दे दिया। इसका हवाला दे दिया। ये कितना बड़ा दजल है। इसको बताना चाहिए था कि अक्सर किताबों में माता का लफ्ज नहीं, तोइना या उसीबा का लफ्ज है। ये बात इसने नहीं बताई। अब अक्सर किताबों की बुनियाद पर फैसला होगा, ये एक आध किताब की बुनियाद पर। अव्वलन तो ये रिवायत इसके उसूल के मुताबिक थी ही ज़ईफ। बिल्कुल ऐसा। अगर इसको पेश करना भी था तो ये हकीकत भी बतानी चाहिए थी कि अक्सर किताबों में माता का लफ्ज नहीं है। और यही तहकीक दुरुस्त है और राजे है कि 26 ज़ुल्हिज्जा बरोज बुध सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला पर हमला हुआ, 3 दिन हयात रहे, इतवार के दिन यकम मुहर्रम को तदफीन हुई। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मौला आपकी तशरीफ़ आवरी का और आज के इस मुदल्लल गुफ्तगू करने का। नाज़रीन, आपने सुन लिया कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी शहादत और तदफीन यकम मुहर्रमुल हराम है, और ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है। अब इसके ऊपर आकर चाहिए तो ये था कि छोटा मिर्ज़ा कहीं पर भी बैठकर उनके औसाफ बयान करता, उनकी लागू की गई चीज़ें बयान करता, उनका जो 10 साला दौरे खिलाफत रहा है, तकरीबन 10 साल कुछ वहाँ का दौरे खिलाफत रहा है, वो उसको बयान करता कि उनके क्या क्या कारनामे थे, क्या क्या फतूहात थी, तज़किरा ये करता। तो मिर्ज़ा ने तो बात ही वो करनी होती है जो
ایسے لوگ جو کانوں سے سننا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ وہی بات مرزا کرتا ہے اور آپ بھی وہی سنتے ہیں اور پھر آپ اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو لہذا بہت شکریہ, آپ اپنے علماء سے پوچھ لیا کریں. مولانا عمران صفدر صاحب ہیں, آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتے رہتے ہیں. تو آپ لازمی کسی بات کے اوپر یقین کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کروا لیا کریں علماء سے. انشاءاللہ العزیز آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. دیکھتے رہیے مولانا پوڈ کاسٹ. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا پوڈ کاسٹ.